مانور یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دل عجیب سی خوشی اور خوف کا ملا جلا احساس لیے ہوئے تھا۔ یہ اس کی زندگی کا نیا باب تھا، ایک عام سے گھر کی لڑکی جس کے خواب بہت بڑے تھے مگر وسائل محدود۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر نیت سچی ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ یونیورسٹی کے پہلے دن وہ سب سے آخری بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نظریں جھکائی ہوئی تھی، اعتماد کم تھا مگر آنکھوں میں خواب چمک رہے تھے۔ اسی لمحے ایک آواز اس کے کانوں میں پڑی، "ایکسکیوز می، ان دس سیٹ فری۔" یہ احمد تھا، سادہ سا مگر آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور لہجے میں نرمی۔ مانور نے سر ہلا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دینا تھا۔ دن گزرتے گئے، اسائنمنٹ، پرنٹڈ، کینٹین کی چائے، لائبریری کی خاموشی، سب کچھ آہستہ آہستہ احمد اور مانور کو قریب لے آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے، پہلے پڑھائی میں پھر زندگی کے مسائل میں۔ مانور کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، والد کی بیماری، محدود آمدنی، رشتوں کی فکر۔ احمد یہ سب کچھ جانتا تھا مگر پھر بھی ہمدردی کا بوجھ نہیں ڈالا۔ وہ بس ساتھ دیتا رہا، خاموشی سے، سچائی سے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، یونیورسٹی کے لان میں دونوں کھڑے تھے۔ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، "مانور، مجھے نہیں پتا مستقبل کیا ہوگا مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔" مانور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ محبت آسان نہیں ہوتی، خاص طور پر اس کے جیسے حالات میں۔ اس نے بس اتنا کہا، "اگر تم میرے ساتھ آخری تک نبھا سکتے ہو تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں۔" یہ وعدہ آسان نہیں تھا۔ یونیورسٹی ختم ہوئی، وقت بدل گیا، زندگی نے امتحان لینا شروع کیے۔ احمد کو نوکری کے لیے جدوجہد کرنی پڑی اور مانور پر گھر والوں کی طرف سے شادی کا دباؤ بڑھنے لگا۔ لڑکی زیادہ پڑھ لکھ لے تو رشتے مشکل ہو جاتے ہیں، یہ جملہ وہ روز سنتی تھی۔ ایک دن احمد نے اس کے گھر رشتہ بھیجا مگر جواب آیا، "لڑکا ابھی سیٹ نہیں ہے، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔" مانور کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے احمد سے بات بند کر دی، نہ اس لیے کہ وہ محبت کم ہو گئی تھی بلکہ اس لیے کہ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ مہینے گزر گئے، دعائیں خاموش ہو گئی، آنسو راتوں میں بہنے لگے۔ احمد نے ہار نہیں مانی، اس نے خود کو ثابت کیا۔ بہتر نوکری، عزت، مقام، سب کچھ آہستہ آہستہ حاصل کیا۔ دوبارہ رشتہ گیا، اس بار جواب مختلف تھا، "اگر لڑکی بھی راضی ہے تو ہمیں اعتراض نہیں۔" مانو نے جب یہ سنا تو سجدے میں گر گئی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شادی سادہ تھی مگر دلوں سے بھری ہوئی۔ احمد نے نکاح کے بعد آہستہ سے کہا، "دیکھا، میں نے کہا تھا نا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔" مانور مسکرا دی۔ مسکراہٹ اس کی یونیورسٹی کے پہلے دن والی گھبرائی ہوئی لڑکی کی نہیں تھی، یہ اس لڑکی کی تھی جس نے محبت کو صبر کے ساتھ نبھایا تھا۔ نکاح کے بعد مانور کو لگا تھا کہ اب سب مشکلیں ختم ہو جائیں گی مگر زندگی نے مسکرا کر کہا، "اصل امتحان تو ابھی شروع ہوا ہے۔" شادی کے بعد وہ احمد کے گھر آئی تو ہر چیز نئی تھی، نیا ماحول، نئے لوگ، نئے رشتے۔ احمد کا گھر بڑا نہیں تھا مگر سوچیں مختلف تھی۔ ساس چاہتی تھی کہ بہو صرف گھر تک محدود رہے جبکہ مانور نے اپنی تعلیم اور خوابوں کو دل کے کسی کونے میں اب بھی زندہ رکھا ہوا تھا۔ احمد شروع میں ہر بات سمجھتا تھا، وہ مانور کے ساتھ کھڑا رہتا تھا مگر آہستہ آہستہ نوکری کا دباؤ، ذمہ داریاں اور گھر کی باتیں اس کے کندھے کو بوجھ کرنے لگیں۔ مانور
خاموش رہنے لگی۔ وہ شکایت نہیں کرتی تھی، بس صبر کرتی تھی۔ ایک دن اس نے احمد سے کہا، میں جاب کرنا چاہتی ہوں، صرف اپنے لیے نہیں، ہمارے مستقبل کے لیے۔ احمد نے جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ یہ خاموشی مانور کے دل کو چیر گئی۔ اسی خاموشی سے غلط فہمیاں جنم لینے لگیں۔ احمد کو لگنے لگا کہ شاید مانور اسے کم وقت دے رہی ہے، اور مانور کو محسوس ہونے لگا کہ احمد اب اس کی بات نہیں سمجھتا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی ہونے لگیں۔ ایک رات باعث ہو گئی، مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، خواب، ضد، خاموشی، کیا میری خواہش کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ احمد پہلی بار ٹوٹا۔ وہ باہر نکل گیا بغیر کچھ کہے۔ وہ رات دونوں نے الگ الگ آنسوؤں میں گزاری۔ اگلے دن احمد کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسپتال میں بیٹھے احمد کو پہلی بار احساس ہوا کہ زندگی کتنی ناپائیدار ہے۔ اسی لمحے مانور دوڑی ہوئی آئی، پریشان، بے چین، مگر مضبوط۔ اس نے احمد کا ہاتھ تھاما اور کہا، ہم ایک ہیں، دوسرے کے خلاف نہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ احمد کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ محبت صرف رومان نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ چند دن بعد احمد نے خود مانور کو کہا کہ تم جاب کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھے فخر ہوگا تم پر۔ سن کر مانور پہلی بار شادی کے بعد دل سے مسکرائی۔ زندگی آہستہ آہستہ سنولنے لگی، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مانور ماں بننے والی تھی۔ خوشی کے ساتھ خوف بھی آیا۔ صحت کے مسائل، اسپتال کے چکر، مالی دباؤ، سب کچھ ایک ساتھ۔ ایک دن ڈاکٹر نے کہا، نقصان دہ ہو سکتا ہے، سٹریس رہنا ہوگا، کیئرفل۔ احمد نے مانور کا ہاتھ تھام کر کہا، اب تمہارا کام صرف خود کو اور ہمارے بچے کو سنبھالنا ہے، باقی سب میرا۔ وہی احمد جو کبھی خاموش رہتا تھا، اب مضبوط دیوار بن چکا تھا۔ کئی مہینوں بعد ایک ننھی سی جان اس دنیا میں آئی۔ مانور نے بچی کو سینے سے لگایا تو آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو درد کے نہیں تھے، یہ صبر کی جیت کے تھے۔ احمد نے آہستہ سے کہا، ہم نے ہار نہیں مانی، اس لیے یہ دیکھ رہے ہیں۔ مانور نے مسکرا کر جواب دیا، محبت اگر سچی ہو تو راستے مشکل ضرور ہوتے ہیں، مگر بند نہیں ہوتے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی میں اور بھی چیلنج آئیں گے، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جس کا خواب انہوں نے یونیورسٹی کے لان میں دیکھا تھا۔ مانور کے لیے ماں بننا زندگی کی سب سے بڑی خوبصورت حقیقت تھی، مگر یہ حقیقت آسان نہیں تھی۔ ننھی سی عائشہ کی آمد کے ساتھ زندگی کی رفتار بدل گئی۔ راتوں کی نیندیں، دن کا سکون، سب کچھ قربان ہو گیا، مگر مانور ہر تھکن میں بھی مسکراتی تھی، کیونکہ اس کی گود میں اس کی محبت کا ثمر تھا۔ احمد پوری کوشش کرتا کہ گھر اور نوکری کے درمیان توازن رکھے، مگر وقت کم اور ذمہ داریاں زیادہ تھی۔ کبھی کبھی وہ دیر سے گھر آتا تو مانور کا دل بھر آتا، مگر وہ شکوہ نہیں کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ خاموشیاں مجبوری ہوتی ہیں،
بے رخی نہیں۔ عائشہ 3 سال کی ہو گئی تو ایک مسئلہ سامنے آیا۔ وہ بولنے میں باقی بچوں سے پیچھے تھی۔ ڈاکٹر کے الفاظ نرم تھے مگر دل ہلا دینے والے۔ ہمیں تھراپی شروع کرنی ہوگی۔ فکر کی بات نہیں ہے مگر صبر ضروری ہے۔ مانور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہی ماں جو ہر درد سہ سکتی تھی اپنی بچی کے لیے بے بس ہو گئی۔ رشتہ داروں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، کچھ مسئلے ہیں شاید۔ یہ جملے مانور کے دل میں تیر کی طرح لگتے، مگر احمد اس بار دیوار نہیں سایہ بن گیا۔ وہ ہر تھراپی سیشن میں ساتھ جاتا، ہر رپورٹ خود دیکھتا۔ کبھی کبھی مانور ٹوٹ جاتی، مگر میری وجہ سے ایسا ہوا تو وہ روتے ہوئے پوچھتی۔ احمد اس کا ماتھا چوم کر کہتا، تم میری سب سے بڑی طاقت ہو، کمزوری نہیں۔ مہینوں سالوں میں بدلے دعائیں عادت بن گئیں، صبر عبادت۔ ایک دن اچانک عائشہ نے صاف الفاظ میں کہا، امی۔ مانور نے اپنے کانوں پر یقین نہ کیا۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ احمد کی آنکھوں میں نمی تھی مگر اس بار وہ آنسو شکر کے تھے۔ زندگی نے پھر ایک موڑ لیا۔ احمد کی نوکری ٹرانسفر ہو گئی۔ نیا شہر، نیا گھر، نیا اسکول۔ مانور نے سب کچھ دوبارہ شروع کیا بغیر شکایت کے۔ اس نئے شہر میں مانور نے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا لرننگ سینٹر کھولا، خاص طور پر ان بچوں کے لیے جو سیکھنے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ اس کا دور تھا جو اب خدمت بن چکا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کی قدر کرنے لگے۔ وہی لوگ جو کبھی سوال اٹھاتے تھے اب مثال دینے لگے۔ ایک شام احمد نے کہا، تم جانتی ہو یونیورسٹی کی وہ لڑکی اب بہت آگے آ گئی ہے۔ مانور مسکرا دی۔ اور وہ لڑکا بھی جو خاموش محبت کرتا تھا اب مضبوط ہم سفر بن چکا ہے۔ سال گزر گیا۔ عائشہ اسکول جانے لگی، ہنسی کھیلتی، سوال کرتی۔ مانور اکثر رات کو دعا کرتی کہ اللہ جس طرح تو نے مجھے صبر دیا سب کو دے۔ ایک دن عائشہ نے پوچھا، امی آپ ابو سے اتنی محبت کیوں کرتی ہیں؟ مانور نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، کیونکہ محبت وہ ہوتی ہے جو مشکل میں چھوڑ کر نہ جائے۔ احمد نے مانور کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ہاتھ اب صرف رومان کا نہیں تھا، اعتماد، قربانی، عمر بھر کے ساتھ کا وعدہ۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں پھر امتحان آئیں گے مگر اب وہ ڈرتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ وہ دن بھی آتا جو صبر کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ مانور نے یہ بات اس دن شدت سے محسوس کی جب عائشہ نے یونیورسٹی کا پہلا دن شروع کیا۔ وہی ننھی بچی جسے کبھی ایک لفظ بولنے کے لیے برسوں لگے، آج خود اعتمادی کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے۔ مانور دروازے پر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ دل خوش بھی تھا اور خالی بھی۔ احمد اب بالوں میں سفیدی لی ہوئی تھی مگر آنکھوں میں وہی پرانا سکون تھا۔ اس نے مانور کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ مانور مسکرا دی مگر آنکھیں بھیگ۔ زندگی نے ایک اور امتحان لیا۔ احمد
کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں خاموشی اتر گئی۔ احمد ٹوٹ گیا، مگر اس نے بار مانور نے وہ کردار ادا کیا جو کبھی احمد نے کیا تھا۔ وہ مضبوط بنی، صبر بنی، دعا بنی۔ ایک رات احمد نے دھیمی آواز میں کہا، اگر تم نہ ہوتی تو میں بکھر جاتا۔ مانور نے جواب دیا، یہی تو نکاح کا مطلب ہے، ایک دوسرے کا سہارا۔ چند سال بعد احمد ریٹائر ہو گیا۔ نوکری کی مصروفیات ختم ہوئی تو گھر میں خاموشی بڑھ گئی۔ مانور نے محسوس کیا کہ احمد اب زیادہ چپ رہنے لگا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر نے بتایا، بلڈ پریشر، شوگر کو سنجیدہ لینا ہوگا۔ مانور نے دل پر پتھر رکھ کے خود کو مضبوط کیا اور اب بیوی سے زیادہ نرس، دوست اور دعا بن گئی۔ عائشہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ کبھی کبھارا فون آتا، امی آپ کی آواز سن کر سب ٹھیک لگتا ہے۔ مانور فون بند کر کے آنکھیں پوجھ لیتی ہے۔ ایک شام احمد نے کہا، یاد ہے یونیورسٹی کا وہ لان؟ مانور ہنس پڑی۔ وہیں سے تو سب شروع ہوا تھا۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اگر وہ وقت پیچھے چلا جائے تو میں بھی پھر تمہیں ہی چنوں گا۔ یہ جملہ مانور کے لیے عمر بھر کا سرمایہ تھا۔ کچھ عرصے بعد احمد کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اسپتال کے کمرے میں لیٹے ہوئے اس نے مانور کا ہاتھ تھاما۔ اگر میں نہ رہوں تو خود کو تنہا نہ سمجھو، تم نے مجھے مکمل زندگی دی ہے۔ مانور رو پڑی، ایسی باتیں مت کرو، مجھے تمہارے ساتھ بوڑھا ہونا ہے۔ اللہ نے دعا سنی، احمد صحتیاب ہو گیا، مگر یہ تجربہ دونوں کو اور قریب لے آیا۔ ایک دن عائشہ نے کہا، امی ابو میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر آپ کی مرضی سب سے اہم ہے۔ مانور نے احمد کی طرف دیکھا۔ وہی خاموشی، اتفاق جو برسوں سے ان کے درمیان تھا۔ شادی سادہ تھی مگر دعاؤں سے بھری ہوئی۔ مانور نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہا، محبت آسان نہیں ہے، مگر اگر صبر ہو تو سب ممکن ہے۔ گھر پھر خاموش ہو گیا، مگر یہ خاموشی اداسی نہیں تھی، یہ سکون والی تھی۔ ایک رات احمد اور مانور چھت پر بیٹھے تھے۔ ستارے ویسے ہی تھے جیسے برسوں پہلے تھے۔ احمد نے کہا، ہم نے سب دیکھ لیا ہے، محبت، جدائی، خوف، دعا اور سکون ہے۔ مانور نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اور شکر، وہ دونوں جانتے تھے زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ وہ دن بھی آ گیا تھا جب محبت یاد نہیں، عبادت بن چکی تھی۔